بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کے ایک فرمان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے موضوعوں سے نصیحت حاصل کرو، اس کی نصیحتوں کو مانو، کیونکہ اس نے واضح دلیلوں سے تمہارے لیے کسی قدر کی گنجائش نہیں رکھی، تم پر پوری طرح حاجت کو تمام کر دیا ہے اور اپنی پسندیدہ و ناپسند عوامل تم سے بیان کر دیے ہیں تاکہ اچھے اعمال بجا لاؤ اور برے کاموں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں گھرا ہوا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت ناگوارہ صورت میں اور اس کی ہر معصیت عین خواہش بن کر سامنے آتی ہے۔ خدا اس شخص پر رحمت کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کے حواریوں کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ ڈال دیا، کیونکہ نفس خواہشوں میں لامحدود درجے تک بڑھنے والا ہے اور وہ ہمیشہ خواہش و آرزوؤں گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن زندگی کے صبح و شام اپنی نفس سے بدگمان رہتا ہے اور اس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے اور اس سے عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح بنو کہ جو تم سے پہلے آگے بڑھ چکے ہیں، تمہارے قابل اس راہ سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا سے یوں اپنی رخت سفر باندھا جس طرح مسافر اپنا ڈیرا اٹھا لیتا ہے، اور دنیا کو اس طرح طے کیا جس طرح سفر کی منزلوں کو۔ یاد رکھو کہ یہ قرآن ایسی نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا اور ایسی ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہو وہ ہدایت کو پڑھا کر اور گمراہی و ضلالت کو ہٹا کر اس سے الگ ہو۔ جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لائحہ عمل کی اطلاع نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی بیماریوں کو شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسی بڑی بڑی مریضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اور اس کی دوستی کو لیے ہوئے اس کا رخ کرو، اور ایسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بنو۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی، اور اس روز جس کے عیوب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا، دیکھو قرآن کی کھیتی بونے والوں کے علاوہ ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہے، لہذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پرہیزگار بنو اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اسے دلیل راہ بناؤ، اور اپنی نفسوں کے لیے اس سے پند و نصیحت چاہو۔ اس کے علاوہ اپنی خواہشات کو غلط و فریب خوردہ سمجھو
عمل کرو اور ابقت و انجام کو دیکھو، استوار و برقرار رہو، پھر یہ کہ صبر کرو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، تمہارے لیے ایک منزل منتہا ہے، اپنوں کو وہاں تک پہنچاؤ، تمہارے لیے ایک نشان ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو، اسلام کی ایک حد ہے، تم اس حد و انتہا تک پہنچو، اللہ نے جن حقوق کی ادائیگی کو تم پر فرض کیا ہے اور جن فرائض کو تم سے بیان کیا ہے، انہیں ادا کر کے اس سے آدو و آبو ہو جاؤ، تمہارے عوامل کا گویا اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا گواہ اور قیامت کے دن تمہاری طرف سے حاجت پیش کرنے والا ہوں۔ دیکھو، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اور جو فیصلہ خداوند نے کیا تھا وہ سامنے آ گیا، میں الہی وعدہ و برپان کی روح سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پروردگار اللہ ہیں، اور پھر وہ اس عقیدے پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو، تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب تمہارا اقوال تو یہ ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، تو اب اس کی کتاب، اس کی شریعت، راہ اور اس کی عبادت کے نیک طریقے پر جمے رہو، پھر اس سے نکل نہ بھاگو اور نہ اس میں بدعتیں پیدا کرو اور نہ اس کے خلاف چلو، اس لیے کہ اس راہ سے نکل بھاگنے والا قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جدا ہونے والا ہے۔ پھر یہ کہ تم اپنے اخلاق و اطوار کو پلٹنے اور انہیں ادلنے بدلنے سے پرہیز کرو، دورخی اور ملتوی مزاجی سے بچتے رہو اور ایک زبان رہو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس لیے کہ اپنے مالک سے منہ زوری کرنے والی ہے۔ خدا کی قسم، میں نے کسی پرہیزگار کو نہیں دیکھا۔ تقوی اس لیے مفید ثابت ہوا ہے جب تک کہ اس نے اپنی زبان حفاظت نہ کی ہو۔ بے شک مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے، کیونکہ مومن جب کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو پہلے اسے دل میں سوچ لیتا ہے، اگر وہ اچھی بات ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے، اور اگر بری ہوتی ہے تو اسے پوشیدہ رہنے دیتا ہے، اور منافق کی زبان پر جو آتا ہے کہہ گزرتا ہے، اسے یہ کچھ نہیں خبر ہوتی کہ کون سی بات اس کے حق میں مفید ہے اور کون سی بات موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہ ہوتا جب تک اس کا دل مستحکم نہ ہو، دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک زبان مستحکم نہ ہو، لہذا تم میں سے جس نے یہ تن پڑھ کر وہ اللہ کی حضور میں اس طرح پہنچے، اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال سے پاک و صاف، اس کی زبان ان کی آبرو زری سے محفوظ رہے، تو اس سے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ خدا کے بندو، یاد رکھو کہ مومن اس سال بھی ایسی چیز کو حلال سمجھتا ہے جیسے پارہ سال حلال سمجھا جا چکا ہے، اور اس سال بھی اسی چیز کو حلال کہتا ہے جیسے گزشتہ سال حرام کہہ چکا ہے۔ یاد رکھو کہ لوگوں کو پیدا کی ہوئی بدعتیں اور ان چیزوں کو جو خدا کی طرف حرام ہیں حلال نہیں کر سکتے، بلکہ حلال وہ ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ تم تمام چیزوں کو تجربہ و آزمائش سے پرکھ چکے ہو، پہلے لوگوں سے تمہیں پند و نصیحت بھی کی جا چکی ہے، حق و باطل کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، اور واضح حقیقتوں کی طرف تمہیں دعوت دی جا چکی ہے۔ اب اس آواز کے سننے سے قاصر رہو
ہو سکتا ہے جو واقعی بہرا ہو، اس کے دیکھنے سے معذور وہی سمجھا جا سکتا ہے جو اندھا ہو، اور جسے اللہ کی آزمائشیں اور تجربوں سے فائدہ نہ پہنچے وہ کسی پند و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے ضیاءکاروں ہی درپیش ہوں گی، یہاں تک کہ وہ بری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو برا سمجھے گا، کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شریعت کے برکار اور دوسرا بدعت ساز جن کے پاس نہ سنت پیغمبر کی کوئی سند ہوتی ہے اور نہ دلائل و برہان کی روشنی۔ بلا شبہ اللہ سبحان اللہ نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو اس قرآن کی مانند ہو، کیونکہ یہ اللہ کے مضبوط رسی اور امانت دار وسیلہ ہے، اسی میں دل کی بہار اور علم کے سرچشمے ہیں، اسی سے آئینہ قلب پر جلا ہوتی ہے، باوجود دیگر یاد رہنے والی گزر گئی اور بھول جانے والے یا بھلا دینے میں ڈالنے والے باقی رہ گئے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کو دیکھو تو اسے تقویت پہنچاؤ، اور برائی کو دیکھو تو اس سے دامن بچا کر چل دو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، اے فرزند آدم، اچھے کام کرو، بروں کو چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا کیا تو نیک چلن اور رسد راہ ہے۔ دیکھو، ظالم تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ظالم وہ جو بخشا نہیں جائے گا، اور دوسرا ظالم وہ جس کا محاذہ چھوڑ نہیں جائے گا، تیسرا وہ بخش دیا جائے گا اور اس بات پرس نہیں ہوگی، لیکن وہ ظالم جو بخشا نہیں جائے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ وہ ظلم جو بخش دیا جائے گا وہ ہے جو بندے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہو کر اپنے نفس پر کرتا ہے، وہ ظلم کہ جس نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے، جس کا آخرت میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔ وہ کوئی چھریوں سے کچھوے کی دینا اور کوڑوں سے مارنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سخت عذاب ہے جس کے مقابلے میں یہ چیزیں بہت ہی کم ہیں۔ دین خدا میں رنگ بدلنے سے بچو، کیونکہ تمہارا حق پرکھنا کر لینا ہے جیسے تم نے ناپسند کرتے ہو۔ باطل راستوں پر جا کر بیٹھ جانے سے جو تمہارا محبوب مشغول ہے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو متفرق اور پرگنت ہوا جانے سے کوئی بھلائی نہیں دی۔ اے لوگو، لائق مبارکباد وہ شخص ہے جسے اپنے عیب دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھیں، اور قابل مبارکباد وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھ جائے، جو کھانا میسر آ جائے کھا لے اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اور اپنے گناہوں پر آنسو بہا کر اس طرح وہ بس اپنی زندگی کی فکر میں رہے اور دوسرے لوگوں سے اس سے آرام میں رہے، یعنی دوسرے لوگ اس سے آرام میں رہیں۔